اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 10 تک تفسیر ہو گئی تھی. سورہ نساء آیت نمبر 10 تک تفسیر ہو گئی تھی. 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک جو ہے نا، یہ وراثت کے احکام و مسائل ذکر ہیں. وراثت کا مطلب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا ماں کا انتقال ہونے کے بعد ان کا جو پراپرٹی ہوتا ہے وہ بچوں کو کیسا تقسیم کریں گے. یہ لمبی تفصیل ہے، مطلب اسے سمجھنے کے لیے آپ کو حساب و کتاب کرنا پڑتا ہے. یہ ایک کلاس میں نہیں ہوگا. جیسا کہ شیخ امین مدنی حفظہ اللہ نے انہوں نے 20-30 ریکارڈنگ ہے ان کا خالی وراثت کے احکام و مسائل پر. تو یہ آیت کا ترجمہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو کیا ہے، دوبارہ آپ کو پریکٹیکل حساب کرنا پڑے گا، یہ پورا دیکھنا پڑے گا. اس وجہ سے کیا ہے، میں نے یہ صرف کیا ہے 4 آیت کو چھوڑ دیا ہوں. آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کیا ہے تفسیر نہیں ہوگی. اگر کسی کو خواہش ہے تو یوٹیوب میں شیخ امین مدنی حفظہ اللہ کے میراث کے احکام و مسائل ہے. میراث کے احکام و مسائل وہ ایک سمجھے کہ 20-30 ریکارڈنگ ہے. پورا حساب کے ذریعے سے پورا سمجھنا چاہیے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس وجہ سے کیا ہے، میں نے خاص طور پر وراثت کے احکام و مسائل یہ جو آیت ہے وہ آیت چھوڑ دیا، کیونکہ ترجمہ میں سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے پریکٹیکل کرنا پڑے گا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 15 سے. سورہ نساء آیت نمبر 15 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. سورہ نساء آیت نمبر 15 میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کی شادی ہو گئی. زمانے جاہلیت مطلب شروع اسلام میں کیسا تھا، ایک عورت کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ عورت زنا کرتی ہے. شادی ہونے کے بعد وہ عورت زنا کرتی ہے تو اس کی سزا کیا تھا، اسے گھر میں بند کر رکھیں گے. شروع اسلام میں کہتا تھا کہ اسے گھر ہی میں رکھیں گے، باہر نہیں بھیجیں گے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے. گھر ہی میں رہے گی وہ، لیکن باہر نہیں بھیجیں گے، یعنی کہ موت تک وہ گھر ہی میں رہے گی. کھانا پانی سب دیں گے لیکن موت تک وہ گھر ہی میں رہے گی. وہی پنشمنٹ تھا زمانے جاہل شروع اسلام میں. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں ذکر ہے، وہی کہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. اور ساتھ میں ایک اور مسئلہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ شوہر ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نے زنا کی. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب شوہر کہتا ہے کہ اس کی بیوی نے زنا کی تو اس کے لیے شوہر کے لیے 4 گواہ ہونا چاہیے. شوہر کیا ہے 4 گواہ لے کر آئے گا. وہ 4 گواہ کیا ہے مسلمان ہونا چاہیے اور 4 گواہ کیا ہے مردوں میں سے ہونا چاہیے. اگر بیوی شوہر پر الزام لگاتا ہے، شوہر اگر بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ، تو ایسے وقت شوہر کو 4 گواہ لانا پڑے گا. وہ 4 گواہ مردوں میں سے ہوں گے اور 4 گواہ مسلمانوں میں سے ہوں گے. وہی کیا اللہ نے آیت نمبر 15 میں ذکر کرتی ہے. دیکھیے ترجمہ واللاتی کا مطلب جیسا کہ الذی کا جو ہے نا وہ جینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتی لیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللاتی کا مطلب جو کا مطلب جو عورتیں یاتینا لاتی ہے مطلب زنا کرتی ہے. مطلب واللاتی جو یاتینا کرتی ہے، کیا کرتی ہے عورتیں؟ الفاحشہ زنا کرتی ہے. اگر عورت کیا ہے زنا کرتی ہے، یاتینا کا مطلب لے کر آنا، مطلب زنا کرنا. جو یاتینا کرتی ہے الفاحشہ زنا، جو زنا کرتی ہے. کون زنا کرتی ہے؟ من نسائکم تمہارے عورتوں میں سے. مطلب اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے، الفاحشہ کا مطلب زنا، اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے. واللاتی جو یاتینا کرتی ہے الفاحشہ زنا، جو عورتیں کرتی ہے من نسائکم عورتوں میں سے، مطلب جو بھی عورتیں زنا کرے گی. تو اگر شوہر کہتا ہے کہ اس کی بیوی نے زنا کی تو شوہر کو 4 گواہی لانا پڑے گا. 4 مردوں کو لانا پڑے گا اور 4 مرد کہے کہ اس کی بیوی نے زنا کی ہے. وہی کہ اللہ نے بعد والے آیت میں فرمایا کہ فاستشہدوا، اگر کوئی شوہر بیوی پر الزام لگاتا ہے تو شوہر کو 4 گواہ لانا پڑے گا. فاستشہدوا، اللہ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ. گواہ لے کر آؤ کن کے خلاف؟ علیہن، تمہاری بیوی کے خلاف. یعنی کہ تمہاری بیوی نے ایسا کیا ہے اس کے خلاف تم کو گواہ لانا پڑے گا. کتنے گواہ ہونا پڑے گا؟ 4 گواہ ہونا پڑے گا. کتنے؟ 4 کا مطلب 4 گواہ ہونا پڑے گا. وہ گواہ کن میں سے ہو؟ منکم، تم میں سے. منکم کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، دیکھیں منکم جہاں جو ہے نا، منکم کا مطلب جو فائدہ ہم کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے ہو. یعنی کہ جو گواہ ہے نا وہ مسلمانوں میں سے ہونا چاہیے.
سب سے پہلی بات منکم مطلب اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے گواہ ہو، مطلب مسلمانوں میں سے کیا ہے 4 لوگ کیا ہے گواہ دینا پڑے گا۔ دوسرا منکم کا مطلب ہے کہ مردوں میں سے ہونا چاہیے گواہ، عورتوں میں سے نہیں، عورتوں میں سے۔ مرد کیا ہے جیسا کہ شوہر ہے وہ الزام لگاتا ہے تو شوہر کیا ہے مسلمانوں میں سے 4 مردوں کو گواہ لانا پڑے گا کہ اس کی بیوی نے کیا زنا کی ہے۔ اگر شوہر نے گواہ لا لیا تو فَإِن شَهِدُوا، اگر فَإِن کا مطلب اگر شہیدو گواہ دے دیا، مطلب شوہر نے 4 گواہ لا لیا تو بیوی نے زنا کی ہے نعوذ باللہ، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس عورت کی سزا کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، امسک کا مطلب اسے روک کے رکھنا، اسے روک کے رکھنا۔ کہاں روک کے رکھیں گے؟ فی البیوت، بیوت کا مطلب گھر، گھر میں کیا ہے اس عورت کو روک کے رکھیں گے۔ اگر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی عورت زنا کرتی تو اس کی سزا کیا ہوتی تھی؟ اسے گھر میں روک کے رکھتے تھے۔ بیوت کا مطلب گھر، امسک کا مطلب روک کے رکھتا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اس کو روک کے، ہن کا مطلب لیڈیز، جیسا کہ شی کا جو لفظ عربی میں انگلش میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ہن کا مطلب لیڈیز، یعنی کہ ان عورتوں کو جو عورتوں پر الزام لگایا گیا ہے زنا کا، وہ عورتیں کہاں رہے گی؟ فی البیوت، گھر میں رہے گی۔ یہ پنشمنٹ تھا اس زمانے میں۔ کب تک گھر میں رہے گی؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن، ان کو وفات ہو جائے، مطلب الموت، ان کی موت آ جائے، یہاں تک کہ ملک الموت آ کر ان کی روح قبض کر لے۔ یہ کیا ہے؟ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو بھی عورتیں زنا کرتی تھی اسے کیسا تھا؟ اسے گھر ہی میں روک کے رکھنا تھا، گھر ہی میں روک کے رکھنا تھا یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، یعنی کہ شروع اسلام میں ایسا تھا۔ بعد میں اللہ کا فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم بدلا دیا، حکم بدلا، وہ کیا ہو گیا؟ او یا یجعل اللہ، اللہ بنا دے گا لہن، ان عورتوں کے لیے سبیلا، کوئی راستہ، یعنی کہ کوئی اور فیصلہ اللہ کی جانب سے آ بھی سکتا ہے۔ مطلب شروع اسلام میں کیسا تھا؟ کوئی عورتیں زنا کرتی ہے تو گھر ہی میں روک کے رکھیں گے، گھر سے باہر نہیں بھیجیں گے۔ کیوں گھر ہی میں روک کے رکھیں گے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ عورتیں اگر گھر میں رہتی ہے تو زنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ باہر آنے سے زنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن، عورت گھر ہی میں رہے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا یہی ہے بدکار عورتوں کی، وہ کیا کرے گی؟ گھر ہی میں رہے گی، موت تک کیا ہے؟ گھر ہی میں رہے گی۔ ایسا شروع اسلام میں تھا۔ بعد میں اللہ نے فرمایا کہ او یجعل اللہ، یا یجعل اللہ، اللہ کر دے لہن، ان عورتوں کے لیے سبیلا، کوئی راستہ، سبیل جیسا آپ بولتے ہیں راستہ، یعنی کہ کوئی اور بھی کیا ہے اللہ کی جانب سے حکم آ جائے، یہ مطلب ہے۔ ایک اور حکم کیا آیا اس کے بعد میں اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اگر کوئی بھی زنا کرتی ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ پتھر ماریں گے، رجم کریں گے، جلد ماریں گے، پتھر ماریں گے، مطلب رجم کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ آیا کہ اگر کوئی بھی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتی ہے یا زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، تو اسے کیا کریں گے؟ پتھر مار مار کے اسے کیا ہے؟ قتل کر دیں گے۔ یہ اصل جو آپ کا جو حکم ہے شریعت کا، وہی حکم ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتی ہے تو اسے کیا ہے؟ پتھر مار مار کے کیا اسے ختم کر دیں گے۔ ہاں، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کیا کریں گے؟ 100 کوڑے ماریں گے، مطلب ایک لکڑی جیسا آتا ہے، ایک ڈالی جیسا، اسے کیا ہے؟ اس سے 100 کوڑے ماریں گے، اس طرح 100 ماریں گے۔ پھر اسی طرح یہ 1 سال تک کیا ہے؟ جس بستی میں رہتا تھا اس سے کیا ہے؟ باہر بھگاتے گے، اگر مرد ہے تو جس بستی میں رہتا تھا اس بستی سے اسے باہر بھگاتے گے۔ یعنی کہ یہ انشاءاللہ اس کی جو تفسیر نور میں آتا ہے تفصیل کے ساتھ کیا ہے اس کی نور میں، مطلب یہ سمجھیے کہ شروع اسلام میں یہ تھا کہ جو بھی عورتیں زنا کرے گی اس کی سزا گھر ہی میں رہنا ہے، موت تک گھر ہی میں رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ لا دیا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو بھی عورتیں زنا کرے گی اسے کیا کریں گے؟ پتھر سے کیا ہے؟ ماریں گے، پتھر سے کیا ہے؟ مار کر کے اسے رجم کریں گے۔ یہی کیا ہے؟ سزا ہے آج کل۔ یہ جو پتھر سے مارنا یا رجم کرنا یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ یہ ان لوگوں کا جس کا حاکم کیا ہے؟ بادشاہ، جس کا جو کنٹری کا جو بادشاہ ہے نا، اگر وہ مسلمان ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ہے یہ عورت نے زنا کی ہے تو اس کو قتل کرو، اس کو رجم کرو، تو وہ کر سکتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہم 4-5 لوگ مل کر کے ہیں معاشرے میں بڑے بن کر کے ہے کوئی بھی ایسا کرے نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف وہیں چلے گا جہاں کیا ہے؟ اسلامی کنٹری ہو، اسلامی بادشاہ ہو۔ وہاں اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور بادشاہ تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ فیصلہ سنائے گا کہ اسے کیا کریں گے؟ رجم کریں گے، قتل کریں گے۔ اس طرح کا کیا ہے؟ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 16 میں بھی وہی حکم ہے، مطلب آیت نمبر 16 میں یہ بتایا گیا کہ غیر شادی شدہ اگر کوئی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، شروع اسلام میں ایسا تھا کہ غیر شادی شدہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اگر وہ زنا کرتا ہے تو لوگ ان کو کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے، یعنی تو لوگ کیا ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے، یعنی تو لوگ کیا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے تھے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ جب وہ توبہ کر لیتی ہیں تو لوگ کیا ہے ان سے معمولی ملتے تھے، کیا ان سے اچھے سے بات کرتے تھے۔ وہی کیا اللہ نے یہاں بیان کیا آیت نمبر 16 میں، دیکھیے واللذان، لذان اللذین کا مطلب ایک جنے، اللذان 2 جنے،
مرد اور عورت اگر زنا کرتے غیر شادی شدہ ہے، واللذانی اگر دو مرد اور عورت زنا کرتی ہے، یاتیانھا منکم، واللذانی دو لوگ، واللذانی کا مطلب دو لوگ، یاتیانھا لے کر آتے ہیں مطلب زنا کرتے ہیں، دو لوگ زنا کرتے ہیں، منکم تم میں سے، مطلب مسلمانوں میں سے اگر دو لوگ زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا تھی؟ فآذوہما، فآذو کا مطلب آذو کا مطلب تکلیف دینا، ہما ان دونوں کو تکلیف دیتے تھے، مطلب شروع اسلام میں جو بھی غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا تھا تو لوگ کیا ان کو تکلیف دیتے. فآذوہما، اللہ نے فرمایا کہ ان ہما مطلب ان دونوں کو، آذو کا مطلب تکلیف دینا، اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو تکلیف دو. کیسا تکلیف دیتے تھے؟ مفسرین نے کہا کہ لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے، لوگ ان سے ملتے نہیں تھے، لوگ کیا ان سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، ان سے بات چیت نہیں کرتے، اس طرح سزا تھا اس زمانے میں. ابھی کہاں سے بریک ہو رہا وائس؟ ابھی بریک ہو رہا؟ لال مستعان، تھوڑا کلیئر ہے وائس اب؟ یہ نہیں تھوڑا بتائیں گے تو بہتر ہوگا. واللذان یأتیانھا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما. آواز آ رہی ہے اب؟ اچھا آواز اب کلیئر ہے؟ احسنت. دیکھیں آیت نمبر 16 سے کیا ہے، پھر شروع سے کریں. اول آیت نمبر 16 سے. آیت نمبر 16 میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 15 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس زمانے میں کیا تھا، اسے گھر میں رکھیں گے یہاں تک کہ وہ موت آ جائے. اس کے بعد اللہ کا حکم کیا آیا کہ جو بھی شادی شدہ زنا کریں گے تو اس کو کیا ہے، قتل ہے، ڈائریکٹ سزا ہے، مطلب اسے رجم کریں گے، قتل کر دیں گے. آیت نمبر 16 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بھی غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے، غیر شادی شدہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے، وہ عورت اور مرد دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ دونوں اگر زنا کرتے ہیں، شروع اسلام میں کیسا تھا کہ لوگ ان کو تکلیف دیتے تھے، اللہ کے حکم سے لوگ ان کو تکلیف دیتے تھے. کیا تکلیف دیتے تھے؟ لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے، ان سے رشتہ نہیں رکھتے تھے. وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ واللذانی، اللذانی کا مطلب دو لوگ، مرد اور عورت دو لوگ کیا ہے، اللذانی کا مطلب تثنیہ ہے، دو لوگ ہیں. یاتیانھا، یاتیان کا مطلب زنا کرتے ہیں، دو لوگ کیا ہے زنا کو لے کر، مطلب جو اجنبی مرد ہے نا وہ لوگ کیا ہے زنا کرتے ہیں، دو مرد دو عورتیں کیا، مرد اور عورت کیا ہے زنا کرتے ہیں، دو لوگ جو شادی شدہ نہیں ہیں، جو ابھی شادی نہیں ہوئی وہ لوگ زنا کرتے ہیں، منکم تم میں سے. مطلب اگر کوئی شخص کیا ہے زنا کرتا ہے مرد اور عورت میں سے، اس کو کیا ہے تکلیف، فآذوہما، فآذو تکلیف دو، ہما ان دونوں کو، مرد اور عورت جو دونوں زنا کرے ان دونوں کو تکلیف دو. کیسا تکلیف دیتے تھے؟ ان سے بات نہیں کرتے تھے، ان سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، ان سے نہیں ملتے تھے، ایسی تکلیف ہوتی تھی. مطلب اگر کوئی زنا کرتا ہے تو شروع میں تو لوگ کیا ان سے بات نہیں کرتے تھے، لوگ ان سے رشتہ نہیں رکھتے تھے. لیکن فإن تابا، اگر وہ دونوں توبہ، تابا کا مطلب تثنیہ ہے، مطلب دونوں، اگر وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں، وہ اصلحا اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. لیکن توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے. یعنی وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ فإن تابا، فإن کا مطلب اگر، تابا وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں، جو مرد اور عورت، جو اجنبی مرد اور عورت تھی وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ اصلحا اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فأعرضوا، اللہ نے لوگوں سے کہا کہ فأعرضوا تم چھوڑ دو، عنہما ان دونوں کو، مطلب ان دونوں کو جو تم تکلیف پہنچاتے تھے اسے چھوڑ دو، مطلب آپ کیا ہے تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ ان دونوں نے توبہ کر لیا. یعنی کہ کیسا تھا کہ لوگ زنا کرنے کی وجہ سے لوگ ان سے رشتہ نہیں رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ فأعرضوا عنہما، اب تم رشتہ رکھو ان سے، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لیا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیا. اصلاح کا مطلب گناہ کو پھر چھوڑ دینا، اس گناہ کو چھوڑ دینا. وہی اللہ نے فرمایا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، یعنی کہ تم جو تکلیف دیتے تھے ان کو اب وہ چھوڑ دو تم، کیونکہ وہ لوگ کیا ہے توبہ کر. یہ شروع اسلام میں ایسا تھا. اب کیسا ہے؟ جو بھی غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اسے ماریں گے. 100 کوڑے مطلب ایک جھاڑ کی طرح، ایک جیسا کہ اس زمانے میں جو ہوتا تھا بیل کو مارنے کے لیے ایک لکڑی ہوتا تھا، اس طرح کے اس میں کوڑا مار، اس طرح ہوتا ہے وہ بھی کوڑا، اس میں 100 کوڑے ایسا ماریں گے. اس میں جو غیر شادی شدہ، جس کی شادی نہیں ہوئی، اگر وہ زنا کرتا ہے یا زنا کرتی ہے اس سے 100 کوڑے ایسا ماریں گے. پھر اگر مرد ہے تو اسے کیا ہے، جس بستی میں وہ رہتا تھا اس بستی سے باہر بھگا دیں گے، اس کنٹری سے اسے کیا ہے باہر بھگا دیں گے 1 سال تک. یہ سزا مطلب شروع اسلام میں کیا ہے، اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے گھر میں رکھیں گے. پھر اللہ نے فیصلہ اب یہ دے دیا کہ جو بھی شادی شدہ زنا کریں گے اس کی سزا کیا ہے، قتل ہے، مطلب پتھر مار مار کر اسے مرا دیں گے. پھر دوسری آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو شروع اسلام میں لوگ ان سے کیا ہے بات نہیں کرتے تھے، لوگ ان کو دور ہوتے تھے، رشتہ نہیں رکھتے تھے ان سے، ان کو تکلیف دیتے تھے لوگ. پھر اللہ نے فیصلہ یہ کر دیا کہ اگر غیر شادی شدہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اگر وہ زنا کرتا ہے تو اسے کیا کریں گے، 100 کوڑے ماریں گے. وہ کوڑے کیسے ہوں گے؟ جس طرح دیکھیں گے کہ بیل جو ہوتا ہے نا، بیل چڑھانے والے جو ہے نا، لکڑی کے اوپر ایک رسی رہتا ہے اس کے اوپر، اسے ایسا مارتے ہیں بیل پر، اس طرح کیا 100 کوڑے اس طرح ہوتا ہے، سمجھیے اس طرح 100 کوڑے ماریں گے. اس کے بعد کیا اسے بستی سے باہر بھگا دیں گے اگر وہ جینٹس ہے تو. وہی کیا اللہ نے فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا
توابن، تواب کا مطلب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. آواز کلیئر ہے نا؟ تھوڑا جلدی بتائیے. آواز کلیئر ہے؟ احسنت احسنت احسنت. اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 17 میں کیا بتایا گیا ہے. کہ آیت نمبر 17 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے. جو بھی انسان گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. جو ایک بات جو اس آیت میں بتائی گئی آیت نمبر 17 میں، اس کے بعد والی آیت میں، وہ یہ کہ گناہ کرنے کے فوری توبہ کرنا ہے. گناہ کرنے کے فوری اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا. وہی کہ اللہ نے آیت نمبر 17 میں بتایا ہے. 17 دیکھیے، انما، انما کا مطلب بے شک، انما مطلب بے شک، التوبۃ علی اللہ، التوبہ کے ساتھ اگر علی آتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ قبول کرنا. دیکھیے عربی زبان میں توبہ کے ساتھ اگر علی آتا ہے تو مطلب توبہ قبول کرنا. بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. توبہ قبول کرتا ہے کہاں سے معلوم ہوا؟ توبہ کا مطلب توبہ، جیسا کہ ہم نے معلوم ہے. اس کے ساتھ اگر علی آتا ہے تو مطلب التوبۃ، توبۃ علی کا مطلب توبہ قبول کرنا. بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. انما التوبۃ علی مطلب قبول کرتا ہے. بے شک توبہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرتا ہے. کن لوگوں کا توبہ قبول کرتا ہے؟ للذین، وہ لوگ یعملون، عمل کرتے ہیں. کیا عمل کرتے ہیں؟ السوء، سو کا مطلب برا. ایسے کہ ہم بولتے ہیں کہ برائی بولتے ہیں نا، برائی کرتا ہے. مجھے سو کا مطلب وہی ہے، برائی کرنے والا. جو بھی برائی کا عمل کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. کیسی برائی؟ بجہالہ، نادانی میں برائی کرتا ہے. نادانی میں کیا ہے؟ برائی. بجہالہ کا مطلب جو ہے نا، جیسا کہ جہالت میں برائی کرتا ہے. بجہالہ کا جو معنی کو سمجھنے کے لیے کیا معنی ہے اس کا؟ بجہالہ کا مطلب اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ برا عمل کرتے ہیں ان لوگوں کا توبہ اللہ قبول کرتا ہے. یہاں تک تو سمجھ میں آیا. بجہالہ، بجہالہ کسے بولتی ہیں؟ جیسے کہ ہم بولتے ہیں جاہل بولتے ہیں نا، جیسے ان پڑھ کے مقابلے میں جاہل بولتے ہیں، وہ جاہل نہیں ہے. یہاں جو جاہل کا مطلب ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی برا عمل کرتا ہے وہ جاہل ہے. جو بھی برائی کرتا ہے وہ جاہل ہے. سمجھے آپ؟ جو بھی برا عمل کرنے والا وہ جاہل ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین یعملون السوء، بے شک جو لوگ عمل کرتے ہیں سوء، برا عمل، بجہالہ مطلب جو بھی برا عمل کرتا ہے، مطلب جاہل اسے کہا جائے گا جو کیا ہے؟ گناہ کرتا ہے. اس کی ایک اور مثال سورہ یوسف آیت نمبر 89، سورہ یوسف آیت نمبر 89 میں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہے؟ ان کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں نا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتے. ان کے بھائیوں کو معلوم نہیں ہے یہ یوسف علیہ السلام ہیں، لیکن کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں سے کہتے ہیں علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بھائیوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم نے تمہارے بھائی کے ساتھ جو کام کیا ہے وہ بالکل تم میں کیا ہے؟ جاہل ہیں. مطلب یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالے تھے. ان کے بھائی سب یہ تمام ان کے جو بھائی ہیں یہ تمام کام کرے تھے. یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالے تھے اور کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مطلب بہت سارا ظلم کرے تھے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یوسف علیہ السلام خود کیا ان کے بھائیوں سے کہتی ہیں کہ تم کیا ہے؟ تب جاہل تھے. مطلب جاہل کا مطلب جو بھی گناہ کرتا ہے اسے جاہل بولتے ہیں. یہاں جو مطلب ہے، ہر جگہ نہیں، یہاں جو تفسیر میں جو مطلب ہے یعنی کہ جو بھی گناہ کرنے والا ہے اسے جاہل بولتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ انما، بے شک، التوبہ علی اللہ، توبہ علی مطلب توبہ قبول کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے للذین، ان لوگوں کا، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السوء برا عمل کرتے ہیں، بجہالہ مطلب جو برا عمل کرنے والا ہے. جہالہ کا مطلب جو بھی گناہ کرنے والا ان کو کیا ہے؟ جاہل بولتے ہیں. اللہ بے شک جو لوگ کیا ہے؟ برا عمل کرتے ہیں، ثم پھر یتوبون اللہ سے توبہ کرتے. ایک انسان گناہ کرتا ہے، ثم یتوبون من قریب، قریب کا مطلب عربی اردو میں بولتے ہیں نا ابھی قریب ہے، وہ جگہ ہمارے سے قریب ہے، وہی مطلب ہے. ثم یتوبون پھر توبہ کرتا ہے قریب، جلدی. قریب کا مطلب قریب ہے، مطلب گناہ کرنے کے فوری توبہ کرنا ہے. قریب کا مطلب گناہ کرنے کا فوری توبہ کرنا ہے. یہی اصل چیز یاد رکھیں. اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی، ثم یتوبون، یتوبون کا مطلب توبہ کرو، من قریب جلدی سے، جلدی سے کہا تم توبہ کرو. یعنی کہ علماء نے جو مفسرین خاص طور پر امام نقیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ کہہ کے انسان کیا ہے؟ گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پر اب کیا ہے؟ ٹائم 5:30 ہے، 5:30 کو ایک انسان شراب پیتا ہے، 5:30 کو ایک انسان شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ. توبہ کب کرتا ہے؟ رات کے 10 بجے، رات کے 10 بجے توبہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ ثم یتوبون من قریب نہیں ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ بعید ہوا، مطلب بہت دور. پھر بریک ہو رہا وائس، اللہ المستعان. ابھی بریک ہو رہا ہے، اللہ المستعان. السلام علیکم. پھر بریک ہو رہا وائس.
ثم یتوبون من، کہاں سے وائس بریک ہوتے ہیں بتا دیجیے ایک منٹ. ثم یتوبون، اگر پھر ہو رہا ہے تو تھوڑا بتا دیجیے، پھر ہو رہا ہے ابھی، اللہ المستعان، ایک منٹ اب ٹھیک ہے. ثم یتوبون، اللہ نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد من قریب، جلدی سے تم کیا کرو، توبہ کرو. قریب کا مطلب جلدی سے، فوری کیا ہے، تم توبہ کرو. یعنی کہ گناہ سے توبہ کرنے کا جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے نا، قریب کا مطلب کیا ہے سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ ایک انسان 5:30 بجے شراب پی رہا ہے، 5:30 بجے شراب پیتا ہے، 6 بجے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، گناہ کر فوری توبہ کر لیتا ہے، 6 بجے توبہ کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے ثم یتوبون من قریب کیا ہے، مطلب جلدی سے انہوں نے توبہ کر لیا. آواز کلیئر ہے؟ السلام علیکم، آواز کلیئر ہے؟ کلیئر ہے، احسنت احسنت. ثم یتوبون من قریب کا مطلب جلدی توبہ کر لینا، جلدی، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی توبہ کر لینا. ہاں اسے بولتے قریب. ایک اور جو ہے نا، ایک انسان کیا ہے 5:30 بجے شراب پیتا ہے، توبہ کب کرتا ہے؟ رات کے 10 بجے، رات کے 10 بجے توبہ کرتا ہے. یہاں جو امام نقیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے 2 گناہ کا ارتکاب کیا. ایک ہے گناہ توبہ لیٹ کرنا، یہ بھی گناہ یاد رکھیں. ایک ہے توبہ لیٹ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب، گناہ کرنے کے بعد فوری تم توبہ کرو. قریب کا مطلب جلدی تم توبہ کرو. تم نے من عصا تاخیر، من عصا بالتاخیر بالتوبہ، مطلب جو شخص کیا ہے توبہ کرنے میں لیٹ کرے گا اس کا بھی گناہ ملے گا. اگر کوئی مسلمان 5:30 بجے شراب پیتا ہے، 10 بجے، رات کے 10 بجے توبہ کرتا ہے، تو اسے 2 گناہ کا توبہ کرنا پڑے گا. ایک ہے توبہ لیٹ کرنے کا، توبہ میں لیٹ کرنے کا ایک گناہ ہے، دوسرا شراب پینے کا گناہ ہے. مطلب 2 گناہ ہے اس کے حق میں، اس کے حق میں 2 گناہ ہے. ایک ہے کہ اس نے توبہ کرنے میں لیٹ کیا. دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا ہم نے فوری کبھی توبہ کیا ہے؟ فوری. اسی وجہ سے حدیث میں آ کر دیکھیے، حدیث میں کیا بتایا گیا، انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے، جب بھی کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے تو فوری 2 رکعت نماز پڑھو. مطلب جلدی کیا ہے، تم توبہ کر لو، جلدی توبہ کر لو. اسی وجہ سے کیا ہے ثم یتوبون من قریب کا مطلب جلدی توبہ کرنا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان 10 بجے گناہ کرتا ہے، رات کے، پھر صبح کے 10 بجے گناہ کرتا ہے، پھر رات کے 3 بجے توبہ کرتا ہے، تو اسے 2 گناہ کا توبہ کرنا پڑے گا. ایک ہے توبہ لیٹ کرنے کا، دوسرا اس گناہ کا. اسی وجہ سے انسان کو کیا ہے مشہور جو، اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ جو دعا ہے ہمارے نبی کا، وہ دعا کا اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہر گناہ کا توبہ ہے، ہر گناہ کا. جیسا کہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما. کون سے گناہ؟ کلہ، پورے گناہوں کو، پورے گناہوں کو. دقہ و جلہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علانیتہ و سرہ، اللہ تعالیٰ کھلم کھلا گناہ ہو یا چھپ کر گناہ ہو. یعنی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایسا گناہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں کام کر دیا تو میرے گناہوں کو معاف فرما. نہیں، پورے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا چاہیے انسان کو، پورے گناہوں سے. اسی وجہ سے مشہور جو حدیث ہے، ہمارے نبی کے سجدے میں دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اے اللہ اغفر لی، معاف کر دے، لی میرے لیے، ذنبی میرے گناہوں کو. کون سے گناہ؟ کلہ، پورے گناہوں کو. دقہ چھوٹے ہو، وجلہ بڑے ہو، علانیہ کھلم کھلا ہو یا سرہ چھوٹے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ہر گناہوں کو معاف فرما. یہ دعا کیا ہمیں یاد رکھیں، یہ دعا کیا ہے ہر دن ہمیں سجدے میں دعا کرنا. بلکہ ہمارے نبی کیا ہے سجدے میں دعا کرتے تھے، فرض نماز میں ہو، نفل میں، یہ دعا کا اہتمام کریں. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب سے جو فائدہ ہم کو ملتا ہے وہ ایک کہ گناہ کرنے کے بعد فوری توبہ کرنا ہے. دوسری جو بات ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر لیٹ توبہ کرتے ہیں تو 2 گناہ کا ارتکاب ہے. ایک ہے کہ لیٹ توبہ کرنے کا گناہ ہے، دوسرا جو اس گناہ کیا اس گناہ کا توبہ کرنا پڑے گا. ثم یتوبون من قریب کا ایک اور جو معنی جو ہے نا، اہل علم جو ذکر کرتے ہیں، قریب کا مطلب موت آنے سے پہلے. قریب کا مطلب موت آنے سے پہلے، کیونکہ ہر لمحہ موت آ سکتی ہے. ہر لمحہ کیا موت آ سکتی ہے. ایک انسان 10 بجے گناہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ 10:05 کو موت آ سکتی ہے، اسے 10:10 کو بھی موت آ سکتی ہے. قریب کا مطلب کیا ہے؟ موت قریب ہے، موت قریب ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر، جب غرغرہ جو ہوتا ہے مطلب موت کے وقت کے روح قبض ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ من قریب کا مطلب موت سے پہلے کا ایک مسلمان کو کیا ہے توبہ کر لینا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فاولئک، یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم. دیکھیے یہاں بھی دیکھیے یتوب اللہ، اللہ کے بعد علیہ آ کر ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ یتوب اللہ علیہم ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ اللہ کے ساتھ اگر توبہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ تفسیر میں گزر چکی ہے. اللہ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ کو احسنت، اللہ توبہ قبول کرتا ہے. یعنی کہ وہی یہاں بھی دیکھیے تھوڑا
اللہ پہلے آ کرے اعلیٰ بہت میں آ کرے، مطلب یتوب اللہ علیہ، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کیا ہے جلدی توبہ کر لیتا ہے، گناہ کے فوری توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے علیم ہے، جاننے والا ہے، علم ہے اسے کہ انسان کیا گناہ کرتا ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، اور کیا ہے حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یہ آج کا درس کیا ہے